یہ ہے شام. بڑے بڑے محل دیکھے, ملوکیت کو دیکھا, سلطنت کو دیکھا, تخت اور تاج دیکھے, لشکر دیکھے. بی بی نے کہا اچھا یہ تھی وہ طاقت جو میرے بابا کے خلاف تو نے 42 سال اکٹھی کی. یہ تھی وہ طاقت جو تو نے حسن کے خلاف استعمال کی. اس گھر میں بیٹھ کے سازشیں کرتا تھا, یہاں سے مشیر بھیجتا تھا, یہاں سے گورنروں کو خط لکھتا تھا. بی بی نے کہا پھر اب میری بھی جنگ دیکھنا. رسول کا قاتل چھپے گا, علی کا قاتل چھپے گا, حسن کا قاتل چھپے گا. اب میں تم سے بدلہ لوں گی. اب میں تمہیں گالی نہ بناؤں, مجھے زینب نہ کہنا. اب جو اس تخت میں بیٹھا تھا اسے عبرتناک شکست نہ دو, مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا. اب بی بی فاتحانہ انداز میں, فاتحانہ انداز میں بی بی بازار شام کو رونتی ہوئی, بی بی ان کے بڑے بڑے قصر کو اپنے زمین بوس کرتی ہوئی, شہزادی رونتی ہوئی فاتح خیبر کی بیٹی اپنے خطبے کی تلوار کو, بابا اس بات پہ قابو رکھے گا ورنہ مجھے مجبوراً مصاحب کا رخ پڑنا, یوں خطبے کی تلوار کو بے نیام کرتی ہوئی, اپنے لفظوں کی دھار سے رگیں کاٹتی ہوئی شہزادی فاتح بن کے اس کے دربار میں داخل ہوئی. 42 سال سے چھپ کے بیٹھا تھا, اسی کا بیٹا تخت میں بیٹھا تھا. اس نے علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا, اس نے شہزادی کو دیکھا, چہرے پہ وہی علی والا روب, منہ میں وہی علی والی زبان, لہجہ بھی وہی علی والا, گفتار بھی وہی عباس والی. اسے کہا کون قتل ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بھائی نہیں مارا گیا, ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا. بی بی نے یوں دربار میں پہلا قدم رکھا. اس نے سمجھا تھا کہ میں نے قید کیا ہوا ہے. اس کو اس کے سفیروں نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے تو نے حسین کو؟ جب بی بی دربار میں داخل ہوئی تو یہ ملعون کہہ رہا تھا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا, علی نے میرے باپ کے اختیار کو نہیں مانا, علی کے بیٹے نے میرے اختیار کو نہیں مانا. اتنا کہنا تھا, شہزادی کا پہلا قدم دربار میں آ گیا. شہزادی نے کہا اے معاویہ زادہ, تو نے ابھی کہا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا, میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے, ان سے ہوا آ رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو روک تاکہ میں تم سے بات کر سکوں. جس نے کہا روشن دان کی ہوا روکنا میرے بس میں نہیں ہے. بی بی نے کہا تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں, گھوڑے کی فطرت ہے, وہ اپنے پاؤں کو حرکت دیتا ہے, ان کے سموں کو روک, میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا میں گھوڑوں کے سم نہیں روک سکتا. بی بی نے کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں, اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں ہیں, یہ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں, گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک. اس نے کہا بی بی یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے. علی کی بیٹی نے کہا اب میں اپنا اختیار دکھاتی ہوں. شہزادی نے کہا اوس کو چپ ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا, جس اونٹ کی گردن ہلی تھی واپس نہیں آئی, جس گھوڑے کا پاؤں اٹھاتا نہیں چلی گیا, جہاں سے ہوا نکلی تھی واپس نہیں گئی, جو سانس نتھرے سے باہر آئی تھی اندر نہیں آئی, حلق وہی کا وہی رک گیا, جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی. جب پورا دربار پتھر کا بن گیا, بی بی اس کے تخت کے سامنے آئی, بی بی نے اس کے ناپاک بدن کی روح واپس کی. اس نے اپنی آنکھوں کو ہلایا, اس نے دیکھا کہ پورے دربار میں پتھر ہے, کوئی انسان حرکت نہیں کر رہا, کوئی بشر حرکت نہیں کر رہا, کوئی حیوان اپنی آنکھ بند نہیں کر رہا. اس نے کیا کیا تو نے علی کی بیٹی, یہ تو نے کیا کر دیا میرے بھرے دربار کو؟ بی بی کہا تو نے کیا کہا تھا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا, اب بتا قیدی تو ہے یا قیدی تو ہے یا ہم ہے؟ اب بتا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا تھا یا تو نے ہمارے اختیار کو نہیں مانا تھا؟ ہم تو مشیت الہی کے پابند تھے. اس نے دربار میں چہرے پہ موت کی زردی لا کے کہا علی کی بیٹی تو نے میرے دربار میں ہر جسم سے جان کیوں نکال دی ہے؟ بی بی کہ سن انا اذان من اللہ. بسم اللہ جی آپ مولا حسین انا اذان من اللہ ورسولہ, میں اللہ کی اذان ہوں, میں رسول کی اذان ہوں. انا اذان من اللہ, میں اللہ کی اذان ہوں. یہی وجہ تھی میرے ماتمیوں,
کہ اس نے، اب تم نے ساری زندگی ذاکروں اور سے خطبہ اور علماء سے سنا، نوکر کی زبان کا جملہ ہے سید مجھے دعا دے کے چلے جانا، کوئی میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ آل محمد کی گھر کی دشمنیاں جو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں، جو اپنے بچے چھوڑ کے در بدر پھر رہا ہوں نا، یہ بطول کے گھر سے وفا کا نتیجہ ہے، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، صرف سیدوں سے دعا لینے لگا ہوں۔ یہی وجہ ہے جب بی بی نے کہا نا میں اللہ کی اذان ہوں، اس نے شام میں اذانیں دلوانی شروع کی، اسی لمحے دربار میں اذانوں کی آواز گونجی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اذان یہ نہیں، اذان یہ ہے۔ اذانیں ہو رہی تھی اور اذان الہی رسیوں میں کھڑی تھی۔ بی بی نے کہا بابا میں تیری بیٹی ہوں، بابا تو مدینے سے چلا تھا، تو نجف بیٹھ گیا، حسین مدینے سے چلا، حسین کربلا بیٹھ گیا، بابا میں اب رہوں گی شام، اب میں شام سے نہیں جاؤں گی، بابا اب نہیں میں شام سے جاؤں گی، بابا میں نے فتح کیا ہے، آج بھی شام کے ایئرپورٹ پہ اترو، ندیم بھائی آپ سیدہ کے حرم کے نوکر ہیں، آج بھی شام کے ایئرپورٹ پہ اترو، شام کے ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا، ایک ہی آواز آ رہی ہے زینبیہ زینبیہ زینبیہ۔ اللہ جانے کیسے فتح کیا شام۔ یہ تھی علی کی فاتح بیٹی، یہ تھی علی کی اذان بیٹی۔ کوئی نہ کہے کہ امتحان حسین ختم، امتحان زینب شروع، زینب کا امتحان ہی حسین کا امتحان ہے۔ کوئی یہ جملہ نہ کہے کہ حسین کا محرم ختم ہو گیا، زینب کا محرم شروع ہو گیا، زینب کا محرم ہی حسین کا محرم ہے۔ شاہ جی مقدمین ذاکرین ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے وہ جو نیزوں پہ تھے وہ آسان تھے، جو اونٹوں پہ تھے بس اسی دربار کا ایک جملہ سن لو، وقت میں بہت زیادہ پڑ گیا، اللہ اس بارگاہ کو سلامت رکھے، اللہ اس کے منتظمین عہدیداران جتنے بھی ہیں خدمت گزار شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ تم حسین کے گھر کی نوکری کرتے ہو، بی بی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں ڈر گیا ہوں ماتمیوں سے، میں جملہ کھولوں گا نہیں، میں اشارہ کروں گا۔ یہ ملاؤن تخت پہ تھا، رسیوں میں تھی قرآن کی صورتیں، معاف کر دینا تنویر بھائی، بابا جی جتنے ماتمی بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ عمران بھائی جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی۔ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اڑ جاتے، رو کے کہتی اماں کمر جھکا، میرے گلے کی رسی تانگ ہو گئی۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ تم محرم کا ماتم کر چکے، اب تمہیں انتظار ہے چہلم کا، چہلم کا انتظار ہے۔ بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں، چہلم ہے علی کی بیٹی کے حصے کا سود، یہ پرسہ دینا ہے تم نے شہزادی کو۔ میری ذمہ داری ہے میں جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا۔ یہ ملاؤن تخت پہ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اسی جملہ پڑھنے کے بعد انسان کچھ نہ پڑھے نا، روتا رہے۔ غیرت مند شیعہ کے لیے پوری زندگی رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ قرآن کی صورتیں رسیوں کے ساتھ دیوار پہ تھی۔ نہ جملہ سننا، یہ ملاؤن تخت میں تھا،
اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اس نے شراب کا جام نیچے رکھے گا، ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ میں نے پڑھ دیا نا، تم نے سن لیا۔ کوئی عباس کے دل سے پوچھے کہ عباس کی کیا حالت ہوئی جب اس نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ ایک ملعون دائیں کھڑا تھا، اس نے کہا وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ ہے نا، وہ ان کی کنیز ہے، اس کی کمر کے پیچھے سر رکھ کے جو کھڑی ہے نا، وہ علی کی بیٹی ہے۔ اسے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ ان کے گھر کی کنیز ہے۔ اسے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یہ اپنی مالکن کی آگے کیوں کھڑی ہے؟ اسے کہا ہم نے پورے رستے ہی سے بڑا مارا ہے، اس نے بی بی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ علی کی بیٹی کے آگے سے ماتم کی تیاری کرنا تو سیدہ کے موقع، ہم نے پورے رستے بڑا ظلم کیا، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، تم نے ظلم کیا ہوتا یہ رستہ نہ چھوڑتی، میری آنکھوں کے سامنے آزماؤ۔ نہیں پڑھوں گا، مجھے پتا ہے تم نرم دل ہو، تم سے برداشت نہیں ہونا۔ اس نے کوئی لوہے کی چیز لی، یہ چلا، میں جملہ چھپانے لگا، یہ فضہ کے قریب گیا، اسے کہا ضعیفہ علی کی بیٹی کا پردہ چھوڑ۔ بی بی فضہ کی طرف دیکھنے لگی، آج کے دن کے لیے تو نبی سے زندگی مانگی تھی، میں نے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ میں تیری بیٹی کا پردہ بن سکوں، اس نے کہا پردہ چھوڑ ورنہ میں ظلم کروں گا۔ اس نے وہ لوہے کی چیز فضہ کے سر پہ رکھی، فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے، ادھر فضہ کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی۔ علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا، بی بی رو کے دی اماں پردہ چھوڑ دے، رو کے کہہ دی یا ماں نہ کہہ، یا ماں نہ کہہ، یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہہ، مجھے بتا آج تیری ماں ہوتی وہ تجھے اس نجس ترین ماحول میں بغیر پردے کے چھوڑتی؟ مر جائے گی فضہ، نہیں چھوڑے گی تیرا پردہ۔ اور سید و احسان مانو فضہ کے، اس نے پورے بازار شام میں اپنا پاؤں نہیں بدلا، یہ کہتی تھی میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی، میں پاؤں اٹھاؤں کسی بے غیرت کی نظر زینب کے پاؤں پہ چلی۔ حوصلے کے ساتھ 1 یا 1.5 منٹ میں نے اور پڑھنا، اس کا پردہ چھوڑ، شہزادی کی آواز میں پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ اب چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ، فضہ کے بالوں میں لہو کی لکیر، ہاتھوں میں رسیاں، دربار میں آ کے ایک طرف دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ 300 حبشیوں نے تلواریں کھینچ لی، ایک بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا، فضہ کے قریب اگر تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ اس دربار میں ہر ملک کے سپاہی ہیں۔ فضہ دے کر دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا، ایک اٹھ کی بیٹی تھی، مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی، بی بی فضہ دے کے کہتی کیا نام ہے اس کا؟ نام کا کہنا تھا، یا بوڑھا حبشی دے کے لگا تو قیدر نہ ہوتی میں سر تن سے جدا کر دیتا، تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں۔ تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں،
اور تو نے مجھ سے ہماری شہزادی کا نام پوچھ لیا. بی بی فضہ کہتی تو نہیں بتاتا تو میں بتاتی ہوں. اس کا نام میمونہ تھا. بوڑھے حبشی نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا, کہنے لگا تو میمونہ کو جانتی ہے؟ جملہ پڑھو جس نے گھروں تک مخاطب کرنا ہے. بوڑھے حبشی نے ابرو اٹھائے تھے, فضہ نے اپنے بالوں کو ہٹایا. دیکھا جی پہچان سکتا ہے یہ, دیکھ رہا اگر تو میمونہ ہے میں تجھ سے بولوں گا نہیں. کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ فضہ کی آواز آئی آنکھیں بند کر, اکیلی نہیں آئی. علی کی بیٹیاں میرے پیچھے کھڑی ہیں. سیدوں مجھے جملہ معاف کر دینا, اتنا کہنا تھا. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا, 300 حبشیوں نے تلواریں کھینچی, یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا. لے کر اترو بغیرت تک سے نیچے. تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لامارس سمجھا ہے. اتنا کہنا تھا. زینب کڑیوں میں تڑپ گئی, رو کے کہا عباس فضہ کے وارث آ گئے, زینب کا کوئی ماتم حسین. اقدم آواز ہٹ جاؤ, میں شاہ نجف آ گیا, میرے بس سے چویا میں اپنے سا مکا لیا. میں وین نہ پڑا, سارے جان دیو امیر المومنین تو میری سین بڑا حیا کر دی آئی. جڑے ویلے علی دا وین آئے ہٹ جاؤ, میں زینب نال کوئی گل کرنی ہے. سجن ہٹ گئے, علی تاج ولایت لہائے, دھی دا زخمی سر چمیے, اچھا وین کر کیا دے تیرے غازی ویر دی زندگی وچ تیرا فلک نے ویکھے آسایا. میں سکدا ٹریا دنیا تو تے میرے نال الایا نہیں کیویں بولیے نال شرابی. یا بابے کو سمجھاوے سبحان اللہ. شیادہ دیار مان آجین دے ویر ہووینا. واہ بھائی سال مقدہ پہ ام المصائب دے مقامن لگا. آواز آندے یار مان آج حسین ہوویا. جولیاں پھیلا لیوے اوکھی دعا جوانوں مگے آئے. ہائے کر کے رومانا لیا, رو کیا دیے سجاد منگ دعا شالا ماں مرونی. سیدہ دے اماں موت کیوں منگنی ہے, رو کیا دیا بیدا میں پانی دا جام بھر دیا. بی بی آدھی میں کمر نوا کے ٹر دیا, جدا زینب دے نیڑے وینیا میں پانی پاوین دا ارادہ کر دیا. زینب دا جنازہ جڑے ویلے میں پانی پاوین لگنیا, منہ پھیر کے آدھیے اماں میں تسے بھرا دے. واوا اوکھی دعا گریا بلند ہو رہے ہیں. دعا میں دی قبولیت کان مسائے پہ پڑھدا تاکہ تیری دعا مستجاب ہو جاوے. آواز آندے اماں میرے منہ تے پانی نہ پا, میں تسے بھرا دی بھینا. سجاد جدو میں ارادہ کر دیا میں دوے پاسو پانی پاما, رو کیا دی اماں میرا اصغر پانی منگدا ٹریا. رو کیا دی سجاد ماں دی مجبوری بن گئی. ہائے کر کے رومانا لیا سجاد کربلال مو کر کے آدھا میرا کربلا دا پیاسا بابا بھین دی وفا وے. واہ بھائی واہ. اوکھی دعا تیری دعا ہوئے جائز, منظور نوے تبین کیوں کیتا. اللہ اولاد نرینا سالے عطا کرے آئے, دھی امیر دی ہوئے, دھیاں دے مان نہ تروڑے کرو. مزدور بھرا بھی ہوئے او کوشش کرے جو بھین دا مان نہ ترٹے. دو حق معاشرے نے دیتن, پہلا حق عید
مزدور پیو بھی ہووے کچھ نہ پھرے عید آلی رات دھی نو دور ضرور لے دیندے اسی کیوں رونے قسمت آلیا دی جدا عید آئی تا بابا مارے آگیا جڑی آدھی آئی وے بابا میں تا تیری شائی وے کھڑائی واہ واہ مرحبا مرحبا کربلا ہے جتھے میری نگاہ ہے ہاتھ نہ جوڑ میرا ویر پہلا عید آ جاوے عید منگ دیئے دوجا حق پیکا کفان ساڑھے علاقیاں دا رواج دھی امیر دی ہووے یا غریب دھی وڈے گھر شادی ہو جاوے بھرا مزدور ہووے ساری زندگی نامانا لا بھرا جڑے ویلے بھرا نو اطلاع مل دیئے بھین مر گئی نے مزدور بھرا بھی رو کے آدھے جلدی نہ کرے آئے اسے کفن لائے کٹور پیا میری ماتمی نال گالے فضا پانچ ویری آکھے آئے سجاد میں نو کہن ماتم سجاد میں نو کفن دے میں کفن پواوا اوہ جوانو جدہ کفن منگ دیا سجاد خون روے ہاں سیر تے ماتم دا پرسات رو رو کے آکھیا آج اکبر ہوئی ہاں جزاک اللہ اجرکم آباب دلہ اللہ تو آڈے میرے گناہ معاف فرماوے آمین انشاءاللہ پڑے غم میں قسمت وے قسمت علی دی تھی دی نوکران انشاءاللہ پڑے غم میں چنا روو چٹی داڑی نال غریبان دی غربت دی تائید کی تینے او میں صدقے ہوا فرمیندن امام آکیا ارمان آج ماں نہیں میرا بابا ماری آگیا آئے کر کے روانہ لیا تیری قسمت چنگی ہون دیئے تو دھیاں نو عزت نال دنیا تو ٹور دیں او میں قربان علی دی عزت تو جیندی چیندیاں بھی رول گئی یا زہرا گریا بلندے پتہ نہیں کہندے پاسے نال سید سجادو کفان سید ساجدین کفن کیڑا پوایا او جوانو تاریخ جملے لکھو ان امام سجاد نو پنج وریا کہ سجاد میں نو کفن دے پواوا ہائے کر کے روانہ لیا جڑا کفن دا نام آیا محمد باقر دے گالچ بائیں پائیاں دکھ لکسی جے شیعہ جوان ہائے نگیتی رو کیا دے بابا آکھے تھا میں جناتی چو کفن منگاوا سجادہ دے نہیں باقر تاریخ لکھی جاوے جندے پھرا جنت دے سردار آئین اونا پھراواں دی بھین کفن کیو جیا پایا ماتمی نال گالے سجاد پرانی ابال آئیے رو رو کے آدھے یار مانے مینو شام کھا گئیے سبحان اللہ اللہ توڑی توفیقات چیزا فرماوے طالب بھائی آواز آندار مان اج بھرا ہونیا ایسا تو غربت بھریا جنازہ ویکھے تو سا جوانو اللہ دے جہانے ایمیں دنیا نہیں روندی لوگاں اجاڑے انجے آل محمد دے گھرانے نو میں اپنے جنگ دی بات کراں ساڑے جنگ چنیوڑ دے علاقے دا رواج دھی پہ کے بوئے تے مر جاوے اسی کدی پرانی چار پائی نہیں رکھ دے اسی نمی چار پائی رکھنے اتے نواں بستر بچھینے اتے دھی دا جنازہ رکھنے ساڑیاں بزرگ عورتاں وین کر کے آدین جا راضی رویں پھر آواں سونا ٹوری آئی ہو سکتا اس تو اگے من پڑھن دی لوڑ نہ پوے میرا شیعہ تے سوالے جنت مالکاں دی بھین آئی چار پائی کتھو آئی او آئی نہیں جیڑا ماتم نہ کر سکے حسین دی بھین دا جنازہ کوئی پنڈا لیتے یا بہارے سر تے ماتم دا پرسا کوئی چار پائی نائی چار لکڑیاں تے ماں دا جنازہ تے سجاد رنہ تے رو رو کے آدھا آج ویر ہونی یا حسین آ کے ماتم کر
ماتم کر آواز آندا ارمان اے جنت مالک دی بہن ہے حوصلہ بابا حوصلہ واہ ویلا کر کے روے آئے شالا اپنے ہاتھ نہ جوڑو میں غلام آئے کر کے رومن آلیا حسین دے رومن دا موسم قریبا بے جا میرا ویر بے کے حوصلے نال میرے ویر آؤ حسین رومن دا موسم قریب آ گیا ہے بھائی میر حسن کدی تا زمانہ پوچھیا اے محرم جو کل شروع ہونا لائی اے سارے مومن آ گئے اکبر ماریا جاویا اسی نہ رویے ہاں قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجائے نے اسی نہ رویے ہاں جوانا دا کم ہوندے جنگ لڑنی شہادت یا غازی بن جانا اسلام آباد علیہ ہکا درد جڑا سن کھا گیا ہے نہ جوڑ بازار تے زینب دا بے واس بازار رچے آ گئی اگوں شام دیاں وسدیاں اور تایا کھینا آ میرا بارہواں مولا جندی ہائے نکلیے گناہ معاف فرما ایو درد ہے نا ایکو درد کھا گیا نہ جوڑ بازار تے زینب دا اللہ توڑا پرسا قبول فرماوے ایک نوے دی مرضی ہے ایک نوے دا ایک وین پڑھن تے دلے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑی جات مک جاوے اوکھا تے بھامے سوکھا ماں دا جنازہ پلنگ تے رکھیا ہائے کر کے رومن آلیو وستے گھر دی مستور مر جاوے او میں صدقی ہو جاواں جوان رشتہ دار بھتریجے بھنیجے چار قدم جنازہ نہیں چاون دیں دے کہیں پاسو بھتریجے آ کیا دن کلمہ شہادت دو قدم ٹر دن وقت پتر آ کے پاوا لے لیں دن کلمہ شہادت دل نرم ہوئی تا ماتم کردہ جاویں قسمت زینب دی اگلے دوویں پاوے سجاد باکر چاہے او بھی شیعہ جیڑا ماتم نہ کرے بھاویں جو بڑھڑی آئی پچھلے دوویں پاوے تلیا رنی تا رو رو کے پیا دیے آج آن ہوئی ہا آج بچڑے ہونی ہا آواز آدھے اکبر دی ماں شام چرول کے مر گئی مرحبا 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 دارین قربان کراں آئے کر کے رومن آلیو لگ دے ختم پڑھائی آخری وین لگ دے رشتہ دار جنازیاں تے پہنچن چدیر ہو جاندیے آئے کر کے رومن آلیا سجا دعا قدم چاہے آواز آیا ارمان کوئی مدینہ آوی ہا پاس نالوں آواز آیا سجاد پاوا چھڑ دے میں محمد آگے ہائے واہ محنت پوری نہ ہو گئی علی دی دھی دی بازاراں چ رلن والی محنت پوری نہ ہو گئی آواز آندا نانا دین بچ گئی ہے میں باغی دی بھائن ہو لگئی ماتم دے جملے دوئی حقا لائیے ہٹ جاؤ میں نجف چوں علی آ گیا بی بی آدھی سجاد لکا مینو بابے تو حیا آندیے جنہ گلیاں چ ماتم کرنے تیسری حقا لائیے ہٹ جاؤ میں جنت دا سردار حسن آیا ساریاں نال بول دی رہیے چوتھی ہو جئی آواز آئیے جنازہ تڑپ گیا ہے اولے اولے آواز آیا ہے گاللہ میں کربلا دا غریبا سر تے ماتم دا پرسا حسین دا نام آئے کفن دے بند کھل گئے پھرال مو کر کے آدھی آپ تا آئے او نہیں آیا سن موت میری
حسین منا لو، حسین منا لو، حسین گھر بلا لو. میں یو بند پڑھدا، میں پورا بند پڑھدا، کسے نال نہیں بولی. حسین المو کر کے آدھئے سارے جو آئے او نہیں آیا. سن موت میری ماں مل بنین دلال، رو کے آدھئے جیندی لاش تے میں نہیں. ہائے وین کیتے نہیں کھولے سارا، جیندے گھر تے غازی دالا میں سر تے ماتم دا پرسا. پاسے نالو آواز آیا، آیا تا کھڑا میرے بازو جو نہ او میرے بازو ہونا، تو بازار چادرہ نہ منگے. ہائے پردہ، ہائے زینب، ہائے حسین آکے رو وہ جوانو. آنکھوں تا پڑا نوے دا ہک وین، نوے دا ہک وین پڑا زندگی دا کوئی بے جاؤ میرے ویران. اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرماوے. جدہ اوکھی بنے اپنے یاد آن دینا، جدہ شام دے جنگل سجا ڈٹھا نہ کوئی نہیں آیا. کربلا علمو کر کے آدھے بیمار تے اوکھی بن گئی. میرا اکبر ویرون آوے ہاں بیمار تے اوکھی. اٹھی وے کوئی نہ، اگر پورا نوہ سننا ہے تو اٹھینا نہیں، اٹھینا نہیں. بابا بہ کے نیاز حسین بہ کے، نیاز حسین بہ کے، نیاز حسین بہ کے عبادت پچھلے انوی کرن دیو. اللہ تو آڈی بھی قبول فرماوے. بھلا ہونے آؤ ہن مکان دیویے، میں کوئی تھکنا لدا کے رہا. آؤ مکان دیویے. کربلا علمو کر کے آدھے بیمار تے اوکھی بن گئی. میرا اکبر ویرون آوے ہاں تیرے پالن والے مر. ہائے زینب، ہائے پردہ، تیرے پالن والے مر گئیے. وینو پردہ جائیں تے علی دیاں دھیاں دی مہر لگی ہوئیے. اسلام آباد آلیو یکدم ٹھڈیاں ہواواں گھلیاں. سیدہ دے باکر لال لگ دے میرے سجن آؤ گئے. اس تو پہلے میری غربت دی شکایت ہوئے، انہیں سجنہ آونے انہا آکے آلیہ دا کفن ویکھنے. میں ماں نال ہے گل کر لوا، ماں دے پاس نال چھڑ پیئے. زخمیت بن کے آدھے رہیے رول دی ویچ بازارا. دے آج تیری منت کرنا، پیا دور پھراوا پترا تو ایسے جنگل ویچ دفع نیندہ. آج پہ کے وسدے ہونے. اللہ تو اڈے وین قبول فرماوے. ہو حسین نو رو منا لے ہو شالا اپنے کسے غم میں چنا روو. جڑے ویلے سجن آؤ گئے یکدم آواز ہٹ جاؤ میں شاہ نجف آ گیا. میرے بس سے چوے آ میں اپنے سا مکا لیا. میں وین نہ پڑا سارے جان دے ہو امیر المومنین تو میری سین بڑا حیا کر دی آئی. جڑے ویلے علی دا وین آئے ہٹ جاؤ میں زینب نال کوئی گال کرنی ہے. سجن ہٹ گئے علی تاج ولایت لہائے. دھی دا زخمی سر چمیے اچھا وین کر کے آدھے تیرے غازی ویر دی زندگی وچ تیرا فلک نے ویکھے آسایا. میں سکدا ٹریا دنیا تو تے میرے نال علایا نہیں کیویں بولیے نال شرابی. یا بابے کو سمجھاوے کیویں بولیے نال شرابی. میر بھائی شرابی دا نام آیا ہے. حضرت عباس قائن بین دے قدمات غازی سے رکھیے. بابی علمو کر کے آدھے نہیں وس چلیا تیرے نوکر. داشا بیر دی چپ مینو کھا گئی. رہیے چادر مگدی شامیہ تو